آج تو میں گئی، بھاگو بھاگو یہاں سے، پلیز بھاگو، جلدی جلدی۔ وہ سب تو بھاگ گئے تھے لیکن اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھا لان میں گر گئی۔ ہمدان جو ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی نظر لان کی طرف گئی جہاں نابیہ گری ہوئی تھی۔ رات کو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کہیں باہر سے آوارہ گردی کر کے آ رہی ہے۔ وہ اپنی گلاسز اتارتے ہوئے لان کی طرف گیا۔ اٹھو نیچے سے، ہمدان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ہمدان کی بات سن کے نابیہ نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ میں تو چاچی آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اٹھو، میں نے کیا بولا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ گھبراتے ہوئے نیچے سے اٹھی۔ شاہ جی، آپ کو پتہ ہے میں تو باہر گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں تو چھت پر نہیں، میرا مطلب ہے میں تو کچن سے ابھی آ رہی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سامنے جھوٹ کیسے بولے، اور باتیں کرنے لگی تھی۔ اور کون ساتھ تھا؟ سب تھے۔ وہ فوراً سے اس کی زبان پھسل گئی۔ دوبارہ سے اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ میرا مطلب ہے میں کچن میں تھی، میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے پھر سے اسے بتانے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں اسے اپنے کمرے کی طرف لے کے گیا۔ لا کر اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کرنا شروع کیا۔ آپ دروازے کو لاک کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو سچی بتاتی ہوں کہ انوشی نے مجھے بولا تھا کہ آ جاؤ، باہر گھومنے پھرنے چلتی ہیں، تو میں انوشی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اب ایک دم سے وہ اس قدر اداس ہو گئی، نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی انگلیوں کو مروڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ اب وہ صوفے پر ٹانگ رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آج کے بعد سچ میں شاہ جی، ہم باہر نہیں جائیں گے، پلیز ابھی کے لیے معاف کر دینا۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، میں نے کیا بولا ہے کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہاری معافی نکالتا ہوں۔ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی، میرے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، آ کے میرے سر کی مالش کرو، یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ ایک دم سے مسکرانے لگی۔ شاہ جی، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے پتا تھا مجھے سزا نہیں دیں گے۔ دیکھو میری جان، میں تمہیں منع کرتا ہوں نا، ایسے باہر مت جایا کرو۔ اس کے باوجود کیوں نہیں میری بات مانتی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، پکا آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور جلدی سے اس نے شیشے کے سامنے سے آئل والی بوتل اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی مالش کرنے لگی تھی۔ ابھی دیکھنا آپ کی پین کس طرح 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا اس کے ہاتھوں کے نرم لمس کو اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھ لگنے لگی تھی، لیکن اس سے زیادہ تو اس کا لمس اسے بے چین کرنے لگا، تو اس نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے، ہم لوگوں نے باہر جا کے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا، آئس کریم بھی کھائی تھی، اور آپ کو پتا ہے ہم نے شاپنگ بھی کی تھی، میں آپ کو دکھاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، تم تو کچن میں تھی نا؟ وہ دوبارہ سے اسے یاد دہانی کرانے لگا تو وہ فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میری زبان کیوں نہیں میرے کنٹرول میں آتی؟ کیونکہ تم میرے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی نہ کبھی تم اپنی زبان سے سچ اگل ہی دیتی ہو۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، ہاں آپ مجھ سے سچ بلوا لیتے ہیں نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ اب کی بار ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ صوفے کی پشت سے آدھی پیچھے کی طرف تھی اور آدھی اس کی طرف تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹوٹ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے شاہ جی؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اپنی معصوم سی بیوی کی ہڈیوں کو توڑ دیں گے؟ وہ ہمدان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، لیکن ہمدان شاہ کی نگاہیں تو بار بار اس کے لبوں کی طرف جا رہی تھیں، جو ڈر کے مارے اب پھڑپھڑا رہے تھے۔ دیکھو کب تک تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی؟ بتاؤ مجھے، اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تو وہ کہنے لگی، توبہ توبہ، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ معصوم سی بچی کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک دم سے اسے مزید کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری۔ اب کی بار اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی ہمدان نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج اسے اپنے اتنا زیادہ قریب دیکھ کے وہ ایک دم سے اسے اپنے پاس کر گیا۔ پلیز ایسا نہیں کرے نا، پکا آج کے بعد میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی،
मगर अब इसे मुकम्मल तौर पे अपनी आगोश में समेटे हुए बैठा हुआ था। शाह जी, मैं आपके लिए अच्छा सा चाय का कप बना के लाती हूँ। आप जब चाय पियेंगे ना, आप एकदम से ऐसी चुटकियों में सर की दर्द खत्म हो जाएगी। वो हाथ की चुटकी बजाते हुए गोया हुई तो वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखने लगा। चलो ठीक है, जाओ, शाबाश, मेरे लिए चाय बना के लाओ। वो मुस्कुराते हुए इसके बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए गोया हुआ तो वो जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो चाय बना के ले आई। देखें शाह जी, आपकी बीवी कितनी तेज़ है। 1 मिनट में आपके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाऊंगी जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ना। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई, मुझे तुम्हारे हाथ से खाने नहीं खाने, मुझे बस तुम्हें खाना है। वो उसकी आंखों में देखते हुए गोया हुआ तो वो शर्म से लाल सुर्ख हो गई। आप कितनी बेशर्मों वाली बातें करते हैं, आपको ज़रा शर्म नहीं आती? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, कल मुझे कॉलेज भी जाना है। ये कहते हुए वो जाके बेड पे सोने के लिए लेट गई। वो चाय की गहरी गहरी चुस्कियाँ लगाता हुआ बैल्कनी में जाके खड़ा हो गया। बाहर के खूबसूरत मनाजिर को देखने लगा। जब तक वो सो नहीं जाती थी उसकी आदत थी वो तो इसके सोने के बाद ही रूम में आता था। वो जब सो गई तो वो वापस कमरे में आया। वो जैसे गधे घोड़े बेच के सोती थी। इसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इसके सोने के बाद न जाने कितनों घंटे वो लेटा इसे देखता रहता है। जितना वो संजीदा मिजाज था, दूसरों के लिए खड़ूस था, इतना ही इससे इंतहाई मोहब्बत करता था, इसे देखता था। वो कभी इसे जागते हुए इतनी ज़्यादा अपनी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करता था तो इससे डर लगता था। वो किसी कीमत पर भी अनाबिया को खोना नहीं चाहता था। अपने हाथ का अंगूठा उसके गाल पर रखते हुए इसकी एक एक नक्श को बगौर देखने लगा। झुक कर उसकी पलकों पर अपने लब रखे, उसके लम्स को महसूस करते हुए ऊँगते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर गई थी। इसे खींच के अपने बाजू के हिसार में ले गया, लेकिन जब फजर के वक्त इसकी आंख खुली तो इसे खुद से दूर करता हुआ उसके गाल को थपकने लगा था। और जाओ मेरी जान, नमाज पढ़ लो। नरमी से गोया हुआ तो वो ऊँगते हुए दूसरी तरफ करवट ले गई। नहीं, क्या मतलब? नहीं, चलो शाबाश, उठ जाओ ना। वो अब न जाने कब से इसके पास बैठा हुआ इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। शाह जी, आप मस्जिद चले जाए ना, मुझे नहीं ना पढ़नी। वो ऊँगते हुए बोली, क्यों नहीं पढ़नी, बताओ मुझे, गुनाह मिलेगा। चलो शाबाश, उठो। नरमी से वो बोल रही थी। वो उठ के बैठ गई, अपने बालों को जूड़े में अड़सते हुए इसे देखने लगी। क्या हुआ है? वो इसके चेहरे को देखने लगा और वो शर्म से इसे बता भी नहीं पा रही थी। ओह अच्छा, समझ गया, चलो सो जाओ। ये कहते हुए इसे दोबारा से वापस लेटने का इशारा करते हुए इसके ऊपर कंबल सेट करता हुआ बाहर की तरफ चला गया, मगर जाते जाते इसे जूम आईने इशारा कर गया था, जिससे वो शर्म से पानी पानी हो गई। इसके बाद इसे नींद ही नहीं आई। वो जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गई। मुलाजमा के साथ वो नाश्ता बनवाने लगी। थोड़ा बहुत वो काम करवा देती थी। इतने में आहिस्ता आहिस्ता सब उठ के बाहर आ गए थे। क्या बात है, तुम जल्दी उठ गई थी या फिर रात को लाला ने तुम्हें सोने ही नहीं दिया? वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोली। गुस्से में इसे कोहनी मारते हुए कहने लगी, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हुए? मैं बताऊंगी शाह जी को, आप मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करती हैं। इसने गुस्से में अनूशी को देखते हुए कहा तो अनूशी फौरन से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगी। पीछे से अलीज़ा भी आ गई। क्या हो गया, क्या बातें कर रही हो? बस यार, मैं तो इसे ये कह रही थी कि क्या बात है, देखो यार कितनी जल्दी तैयार हुई है। तो मैंने कहा शायद रात को कोई जंग हुई है, इस वजह से मैडम सोई ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए इसे दोनों छेड़े जा रही थी। कितनी तुम लोग बदतमीज़ हो। ये कहते हुए वो गुस्से में बाहर आ गई। इतने में वो भी रेडी होके बाहर आ गया था। अलीज़ा, अनुशे, तुम दोनों खुद चली जाना यूनिवर्सिटी, इसे मैं खुद कॉलेज छोड़ दूंगा। वो नरमी से उनको बताने लगा। ओके भाई। वो फिर से एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करके इसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। वो बड़ों का लिहाज भी नहीं करती थी। शाह जी, मैं जा रही हूँ, गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ मैं मज़ीद बैठूंगी तो इन दोनों आफतों ने कुछ उल्टा ही कर देना है। ये कहते हुए वो अपने बैग कंधे पर डालते हुए बाहर की तरफ चली गई। हमदान ने सामने बैठी हुई अलीज़ा और अनूशी को घूर के देखा तो वो फ़ौरन से मसनूई खांसी करते हुए दोबारा से अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो जैसे ही आके गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो मुंह बनाए हुए बैठी थी। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो नरमी से बोला। मुझे ना आपसे इजाज़त लेनी थी। वो संजीदगी से गोया हुई थी। कैसी इजाज़त लेनी थी? आप इसके बाद मुझे जो बोलेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा बताओ, मुझे क्या इजाज़त लेनी है? आपको पता है हमारे कॉलेज में ना पार्टी आएगी, नाइट पार्टी है, तो आपने मुझे आने की इजाज़त देनी है।
یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بلنم اتار ہوئے۔ گاڑی جو ابھی سڑک پر آئی نہیں تھی، اس نے ایک دم سے گاڑی روک دی اور ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں پتا ہے میں رات کو تمہیں کسی قیمت پر بھی گھر سے باہر نہیں جانے دے سکتا، اور پارٹیوں ان سب چیزوں کے تو میں بہت زیادہ خلاف ہوں۔ تمہیں تو بس یہ شکر کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اب بار بار اس کے چہرے پہ اچھا خاصا غصہ چھا گیا تھا۔ تو کیا ہو جائے گا شاہ جی، پلیز پلیز، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور دوبارہ تم مجھے ایسے کچھ بھی نہیں بولو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج کے سامنے گاڑی رکی، تبھی تک وہ منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو، یہ منہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا ہے نا کہ میں تمہارے پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، تو یہ منہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ غصے میں سے بولا تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بھی نہیں آج کے بعد آپ کو کچھ کہوں گی، اور آپ بھی دوبارہ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کسی قیمت پہ بھی کھونا نہیں چاہتا۔ تمہاری چھوٹی سی غلطی تم سوچ بھی نہیں سکتی کیا مصیبت لا سکتی ہے۔ وہ آفس میں بھی سارا دن پریشان ہو رہا تھا۔ رات وہ کافی دیر سے واپس آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آج پہلے سے سو رہی تھی۔ اس کی کتابیں ساری بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ یہ اپنی ساری کتابیں سمیٹو، یہ کوئی طریقہ ہے سونے کا؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ غصے میں بولا تو وہ گھبرا کے اٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ کو کیا نہیں، میں نے سمیٹنی ہے، آپ خود سمیٹ لیں۔ وہ ضدی انداز میں بولی، آپ نے نہیں سمیٹنی؟ اب کی بار وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، میں نے نہیں سمیٹنی، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اچھا ہے نا، میں بھی اپنے ماما بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ لوگ مجھے نہ چھوڑ کے جاتے، نہ ہی میں آپ کے ساتھ شادی ہوتی میری، اور نہ ہی آپ مجھ پہ اتنی زیادہ پابندیاں لگاتے۔ گھر سے باہر آپ مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اب کی بار وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے سو سو کرتی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی کتابیں سمیٹ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ شاہ کی جان، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کوئی آپ محبت نہیں کرتے، نہ ہی آپ مجھے کہیں باہر لے کے جاتے ہیں گھمانے پھرانے۔ میں خود لے کر جاؤں گا جہاں جانا ہوگا، لیکن ایسے کالج کی پارٹی میں، وہ بھی رات کے وقت۔ اگر دن کا ہوتا تو میں کچھ سوچتا، لیکن رات کے وقت جانے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ کوئی نہیں، میری ساری فرینڈز نے جانا ہے، مجھے نہیں پتا شاہ جی، مجھے جانا ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب کی بار وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی، اور اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے ایک دم سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کے تمام لفظوں کو قید کر گیا۔ چپ، ایک دم سے چپ۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا تو وہ اسے پیچھے کر گئی تھی۔ میں آپ کو بچے بھی پیدا کر کے نہیں دوں گی، کبھی آپ کی اچھی بیوی نہیں بنوں گی، ساری زندگی آپ کو اس کی بات کی سزا دوں گی کہ آپ نے مجھے کالج کے لاسٹ ایئر میں پارٹی پر نہیں جانے دیا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ غصے میں بولی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، مطلب تم ایک ضد کی وجہ سے میری ساری محبت بھول جاؤ گی؟ کب آپ نے مجھے محبت دی؟ مجھے باہر نہیں نہ جانے دیتے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ وہ اس سے بار بار دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ 4 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا، رونا تو بند کر دو، دیکھو تو صحیح آنکھوں کی کیا حالت کر لی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ مجھے جانے دیں گے تو میں آپ کی ساری شرطیں قبول کر لوں گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ایک دم سے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ نہیں، آپ نے بولا تھا کہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب تم مجھ سے اپنی بات مکمل کروا رہی ہو تو مجھے بھی کرنے دو نا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے کھینچتا ہوا اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، میں نہیں جاؤں گی، لیکن اب تو تمہیں جانا پڑے گا۔ بے شک چلی جانا، لیکن یہ سب کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ایک عجیب سا خوف اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ پلیز، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل بھی یہی ہونا تھا، آج بھی یہی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے تمام لفظوں کو قید کرتا
اس کے لبوں پر اپنی گرفت جماتا ہوا اپنے تمام فاصلے مٹانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے، اور اب کی بار وہ اس کے آنسوؤں کو بے مول ہونے سے بچاتا ہوا اپنے لبوں سے چننے لگا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی چھن کے کھڑکیوں کے اندر آ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا، اور وہ شرم سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی۔ مجھے کالج سے لیٹ ہو رہی ہے، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوا۔ آج کالج نہیں جاؤ گی تو کون سی آفت آن پڑے گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے پلیز، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ اس شخص سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ کل رات جس طرح اس نے اپنی محبت نچھاور کی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لمس میں ہر چیز سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اسے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے آزاد کر دیا اپنی گرفت سے، وہ فوراً سے اپنا یونیفارم اٹھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ شاور لے کے آئی۔ آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں تو سارا دن آرام کروں گا، سکون سے سونا ہے، کسی کو بھی کمرے میں آنے مت دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ خود تو اب سکون سے سو رہے ہیں، لیکن مجھے بھی پوری رات جگایا ہوا تھا، لیکن اب مجھے کالج جانا پڑ رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کیا جو ابھی بھی ہلکے ہلکے نم تھے۔ جلدی سے انہیں کیچے میں چکرتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگت رات کی کہانی بتا رہے تھے۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، الیسے اور انوشے کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے چہرے پر اتنے رنگ کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ الیسے نے اس کی ایک گال کو کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، پیچھے ہاتھ رکھو۔ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کے دوپٹے کو کھینچا، اس کی گردن پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگی۔ اوف، کل رات تو پھر بہت اچھی تمہاری گزری ہوگی، مسکراتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اللہ جی، جلدی سے کالج آ جائے، ان دونوں آفتوں سے میری جان بچ جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ نا، کیا کیا ہوا تھا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم لوگ بہت ہی گھٹیا ہو، اللہ کرے جلدی جلدی تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ پیچھے تو ہم نے تمہارے پڑنا ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ بدتمیز ہو تم لوگ، بہت زیادہ بدتمیز، وہ انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں جی بالکل، ہمیں پتہ ہے ہم بہت بدتمیز ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں اس کا کالج آیا تو وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ایک رات کی تو بات ہے، کوئی نہیں، ایک رات ان کے ساتھ گزار لی، اب پارٹی کو بھی انجوائے کروں گی۔ وہ کالج آتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ ساری کینٹین پہ بیٹھی ہوئی فنکشن کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ یار میں نے تو بلیک ساڑی پہننی ہے، وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ یہ بلیک ساڑی کیوں کوئی اور کر لیتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی۔ ریڈ ساڑی مطلب ساڑیوں سے آگے تم لوگوں نے نہیں جانا۔ نہیں یار، لاسٹ پارٹی ساڑی پہن کے آئیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اچانک اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں تو اس نے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انابیہ کی بات پہ وہ کہنے لگا، او ہیلو میڈم، تم میں ایسا ہے بھی کیا جو میں تمہیں دیکھوں گا؟ اور ہیلو مسٹر، دیکھ تو ہمیں ہی رہے تھے نا، تمہاری تو آنکھ سے ٹھڑک واضح ہو رہی ہے۔ اس نے اتنے غصے میں کہا تھا کہ ارد گرد بیٹھے سب اسے ٹھرکی کہنے پر ہنسنے لگے۔ ہاں بالکل ہے تو ٹھرکی ہی۔ وہ ساری دوستیں اس کا بیٹھ کے مذاق بنا رہی تھیں اور کینٹین پہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں لڑکے اس پر ہنس رہے تھے۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اور ہیلو مسٹر، پہلے خود تو آباد کر لو، بڑا آیا برباد کرنے والا ہوں۔ وہ جو معصوم نظر آنے والی لڑکی تھی وہ کسی بھی اچھی خاصی بےزتی کر دیتی تھی، مگر یہ بےزتی اس کی بربادی کا سبب بننے والی تھی۔ اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ 2 دن بعد ان کے کالج میں پارٹی تھی اور یہ 2 دن کیسے گزرے بالکل پتہ ہی نہ چلا، اور یہ 2 دن اس نے خوب اپنے شاہ کو بازاروں میں گھمایا تھا اپنی پسند کی چیزیں لینے کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اتنی معصوم شکل بنا کے بولتی تھی کہ وہ مجبور ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ صبح صبح اس کے ساتھ اپنی کچھ رہتی ہوئی چیزیں لینے گئی۔ رات جب واپس آیا تو وہ بالکل سامنے تیار کھڑی ہوئی تھی۔
بلیک رنگ کی ساڑی میں کھلے ہوئے بال، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتا ہی رہا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دل کر رہا ہے کہ تمہیں نہ بھیجوں۔ کیوں نہیں بھیجنا؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ کیا مطلب ہے کیوں نہیں بھیجنا؟ دل کر رہا ہے کہ تمہیں بس اپنے پاس بٹھا لوں، بس دیکھتا رہوں، اتنا دیکھوں، ہاں اتنا دیکھوں کہ اپنی معصوم سی بیوی کو نظر لگا دوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نظر کیوں؟ میں نے اپنی بیوی کو لگانی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جانے دیں۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتا ہوا اس کی لپسٹک کو خراب کر گیا۔ یہ کیا کیا؟ میں نے کتنی مشکل سے لگائی تھی۔ اسے صاف کرتے ہوئے گہرے سانس لیتی اپنی لپسٹک کو سیٹ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں میری جان، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ میں تمہیں نہیں بھیجنا چاہتا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں نے جانا ہے نا، پلیز شاہ، ایسے مت کیجیے گا میرے ساتھ۔ آخری ٹائم پہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دینا۔ میرا بچہ، میں کیا کروں؟ میرا بالکل بھی آپ کو بھیجنے کو دل نہیں کر رہا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا۔ کیوں؟ مجھے بس جانا ہے نا، جانا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی تو اس کی بات سن کے وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ ایک دم سے جذب کے عالم میں آ کے اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے کالج لے کے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالنے اپنی دوستوں کو کال کرتی ہوئی کالج کے اندر آ گئی تھی۔ اس کی ساری دوستیں بھی سامنے ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کی بلیک رنگ کی ساڑی تھی اور وہ سب ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ واؤ، آج تو یار بہت مزہ آنے والا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو اور کیا، ویسے ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے شاہ جی تمہیں آنے دیں گے۔ بس شاہ جی مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ وہ مجھے کسی چیز کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ بس زیادہ شوخی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کتنی پکس لیتی رہی تھی۔ وہ ساری دوست آپس میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کی ایک دوست کسی کام سے سائٹ پہ گئی ہوئی تھی۔ اچانک وہاں پہ ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، انابیہ بات سنو، وہ پیچھے والے لان میں تمہاری ایک فرینڈ تمہیں بلا رہی ہے۔ اوہ اچھا یار، پتہ نہیں، شاید اسے کوئی ایشو ہوگا، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے پیچھے والے لان کی طرف آئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس تو آگے فرنٹ سائڈ پہ تھے، پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کہاں گئی ہو تم یار؟ مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پہ پیچھے سے کچھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل وہیں پہ گر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ بمشکل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ جانے وہ کون شخص تھا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھسیٹنے والے انداز میں وہاں سے لے کر چلا گیا۔ کافی وقت تک جب اس کی دوستوں نے دیکھا کہ انابیہ نہیں آئی تو وہ لوگ پریشان ہو گئی تھی۔ کسی نے پیچھے والے لان میں بلایا تھا تو وہ پیچھے والے لان میں گئی۔ وہاں پہ اس کا موبائل پڑا ہوا تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو شاہ جی لکھا ہوا تھا۔ نمبر پہ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پورے کالج میں دیکھا، موبائل ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کال پک نہیں کی۔ جب پورے کالج میں دیکھا وہ کہیں نہیں ملی تو کافی وہ زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہیلو، ہاں جی، آپ انابیہ کے ہسبینڈ بات کر رہے ہیں؟ اس کی دوست نے نرمی سے کہا۔ جی انابیہ کدھر ہے؟ مجھے انابیہ سے بات کرنی ہے، پلیز انابیہ سے بات کروا دیں۔ جی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کا موبائل پیچھے والے لان میں پڑا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، پتہ نہیں انابیہ کہاں چلی گئی۔ کیا مطلب انابیہ کہاں چلی گئی؟ کالج میں نہیں ہے کیا؟ نہیں، ہم نے پورے کالج میں دیکھا ہے لیکن وہ سامنے کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ پلیز ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، آپ آ جائیں، وہ گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگی اور وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔
ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ 5 منٹ میں کالج پہنچ چکا تھا۔ سی سی ٹی وی اس نے فوراً سے چیک کروائی تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نقاب پوش تھا جو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے گھسیٹنے والے انداز میں لے گیا، اور سامنے سے 2-3 لڑکے اور آئے تھے، انہوں نے کسی چیز میں ڈالا، اس کے بعد وہاں سے لے کے چلے گئے، اور وہ پاگل ہو جا رہا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی انابیہ کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ تو پاگل ہو رہا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی لیکن انابیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے دوستوں پولیس والوں کو ہر جگہ پہ اس نے انفارم کیا ہوا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، ایک صبح بھی ہو گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا۔ ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی جب اس کے نمبر پہ پولیس والے کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا، کوڑے والی جگہ پہ ایک لڑکی ملی ہے، ابھی تک ہوش میں ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہی آپ کی وائف ہے، بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس ہے، آپ پلیز جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ اسے ہسپتال کا نام بتایا گیا تھا اور وہ بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ وہ میری انابیہ نہ ہو، انابیہ صحیح سلامت ہو، انابیہ کو کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہ تو پاگل ہوئے جا رہا تھا، جس قدر وہ اپنی انابیہ سے محبت کرتا تھا وہ تو اس پہ خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کافی وقت بعد وہ ہسپتال پہنچا۔ پولیس والے نے جس سائڈ پہ سے جانے کا اشارہ کیا وہ آئی سی یو کی طرف گیا۔ آہستگی سے اس نے چھوٹے سے شیشے سے اندر کی طرف جھانکا اور سامنے اسٹریچر پر بے سود پڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی انابیہ کا ہی تھا۔ چہرے پہ، ہونٹوں پہ، گردن پہ ہر جگہ ان گنت نشان بنے ہوئے تھے اور ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، انوشی بھی اس کے ساتھ ہی تھی، باقی بھی اس کے ساتھ، بابا جان، اس کی مما، اس کے چاچو جی، سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پریشانی کے عالم میں کہنے لگے، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ڈاکٹر کچھ بتا نہیں رہے تھے اور وہ بار بار اپنی فیملی والوں کو بول رہا تھا، پلیز آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، بلا وجہ میں پولیس والے ہوں گے، کوئی تماشا نہ لگ جائے۔ وہ بار بار ان کو بول رہا تھا اور انہیں آخر اس نے ضد کر کے بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں ہسپتال میں کوئی اور مسئلہ ہو، اور پولیس والے کب سے اس سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئیں اور کہنے لگی، دیکھیں آپ کی وائف کے ساتھ 4-5 مردوں نے زیادتی کی ہے، ہمیں 5 مردوں کا ڈی این اے ملا ہے ان کی باڈی سے، اور فی الحال ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ لڑکی جس کی وہ ساری زندگی حفاظت کرتا آیا تھا، بچپن سے لے کے اب تک اسے کسی موم کی گڑیا کی طرح وہ پالتا آیا تھا، جس پر وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہی لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اسے مکمل طور پر بری طرح سے رون دیا گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں، ایک کالج کا لڑکا تھا جس کے ساتھ کچھ دن پہلے ان کی تھوڑی بحث ہو گئی تھی، اور اسی نے بولا تھا کہ وہ اسے برباد کر دے گا۔ زیادہ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لڑکی کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا، اور وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نے انابیہ سے ملنا ہے، مگر ڈاکٹر نے تو ابھی تک انابیہ سے کسی کو بھی نہیں ملنے دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی دیکھتی تھی چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئیں، وہ باہر پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ ان کے شوہر ہیں، آپ مل سکتے ہیں پلیز، لیکن دیکھیے کہ اس وقت انہیں بہت زیادہ کسی اپنے کی ضرورت ہے، ان سب کا قصور آپ اپنی وائف کو مت دینا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی بے جان وجود کو دیکھا۔ وہ ٹکر ٹکر چھت کو دیکھ رہی تھی، بس اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ بہت بری طرح سے رونے لگی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ شاہ جی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، شاہ جی سچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، لیکن ہمدان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے کوئی سوال کوئی جواب کرتا۔ شاہ جی، وہ ڈاکٹر کے آنے پہ بھی
چلا دیتی تھی، وہ کسی نرس کو بھی اپنے قریب تک نہیں آنے دے رہی تھی، مگر ہمدان کو دیکھتے ہی وہ بالکل کسی بے جان مجسمے کی طرح ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ کی جان، وہ نرمی سے جھکتا ہوا اس کی پیشانی پہ پیشانی ٹکاتا شدت سے رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو شاہ کی جان، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ شاہ جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاہ جی، انہوں نے مجھے نوچا۔ شاہ جی، انہوں نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ ایک دم سے وہ بے جانی کیفیت میں آ کر بری طرح سے چلانے لگی۔ شاہ کی جان، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارا شاہ تمہارے پاس ہے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا۔ شاہ جی، آپ نے مجھے زندہ کیوں رہنے دیا؟ شاہ جی، شاہ جی پلیز۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی باتیں نہیں کرتے، بالکل نہیں رونا۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں نہیں شاہ جی پلیز، میں آپ کے قابل بھی نہیں رہی۔ شاہ جی پلیز۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کے بازوؤں میں لڑکھڑاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً سے دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ نہیں میری جان، میں نے کبھی تمہیں نہیں ٹھکرایا، نہ ہی کبھی تمہیں زندگی میں کبھی ٹھکراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے مسلسل بوسے دیا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں نرس آئی، اس نے انجیکشن لگایا تھا۔ پلیز آپ باہر چلے جائیں، انہیں ریسٹ کرنے دیں۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ اسے 1 ہفتے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ واپس گھر آ گئی تھی، مگر وہ جو ہنستی مسکراتی چنچل مزاج تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس وقت انوشے اور علیزے دونوں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ انوشے نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، علیزے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ہماری جان ہو، ایسے اداس نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ مجھے شاہ جی نے کتنا منع کیا تھا کہ میں نہ جاؤں، میں ضد کر رہی تھی، مجھے جانا ہی ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ پھر سے رونے لگی۔ انوشے نے محبت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں کہتے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تو شاہ جی کے قابل بھی نہیں رہی، شاہ جی تو ایک نیک انسان ہے، وہ تو پاکیزہ ہیں، لیکن میں تو پاکیزہ نہیں رہی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ نہیں پلیز پلیز ایسا مت بولو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے مر جانا چاہیے نا، ہے نا، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہوا، ان دونوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ آ کر آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا۔ وہ آپ مجھ سے دور رہیں شاہ جی، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ دیکھیں یہ دیکھیں، وہ اپنے وجود پہ بنے ہوئے نشانات اسے دکھانے لگی۔ آپ نے تو کبھی مجھے اتنی تکلیف نہیں دی، انہوں نے تو مجھے نوچا ہے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کسی اچھی سی نیک سی اپنے جیسی باکردار لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آئیے گا۔ ہمدان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالکل بھی نہیں رونا، خبردار، جو تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا، تمہارا شاہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، کبھی وہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اچانک وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے مسلسل وامٹنگ ہونے لگی تھی، اس کا سر چکرانے لگا، وہی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد جو ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی، وہ سن کے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ یہ ناجائز اولاد ہوگی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ ان کی ناجائز اولاد ہوگی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، پلیز پلیز اسے ختم کروا دیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر ہمدان بالکل خاموش تھا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ سب نے یہی بولا تھا کہ یہ ختم کروا دو، یہ ان کا ہی ہوگا، لیکن ہمدان کسی قیمت پہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے واپس گھر لے آیا، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس نے رو رو کے اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو، اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، تم اداس مت ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، تکلیف میں ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے اس میں اس ننھی سی جان کا کیا قصور ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ میرا ہوا تو پھر؟ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا تھا۔ وہ رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، میں کبھی ان کی اولاد کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، ان کا ہوگا یا میرا ہوگا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کی پیدائش کے بعد DNA کروا لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا ہوا تو ہم رکھ لیں گے، اگر نہ ہوا تو ہم کسی یتیم خانے میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ہائپر ہو رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے،
لیکن وہ اسے ریلیکس رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ محبت سے بولا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت اس کی طبیعت خراب رہتی، کسی سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتی۔ انوشا اور علیزہ بھی ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی تھیں، اس کا خیال رکھتی تھی۔ کیسے اس نے 9 مہینے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی، لیکن وہ اس بچے سے کسی قسم کی کوئی اپنائیت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نہ ہی وہ اسے اپنا کہتی تھی، بار بار کہتی تھی کہ اسے ختم کروا دیں، اور یہ کوشش اس نے خود بھی نہ جانے کتنی دفعہ کی تھی۔ اس بچے کو ختم کرنے کے اس دوران اس سے اس بارے میں پتہ چلا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا انہیں عبرتناک انجام تک بھی پہنچا چکا تھا، مگر وہ اس مشکل وقت میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا۔ اس وقت اس کی محبت اس کا امتحان تھا، آزمائش تھی جس پہ وہ پورا اترنا چاہتا تھا۔ وہ اس معصوم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ان سب میں اس معصوم کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ 9 ماہ بعد جب اس نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تو اسے دیکھتے ہی سب کو اندازہ ہو گیا تھا وہ تو ہو ہمدان کی فوٹو کاپی تھا، اور کسی قسم کے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے ٹیسٹ کروائے تو اسی کی اولاد تھی۔ وہ جب اس کے پاس لے کے آیا تو وہ ایک خوبصورت سے کمبل میں لپٹا ہوا خوبصورت سا بچہ جب اس کی گود میں ڈالا تو وہ فوراً سے پہچان گئی تھی کہ یہ بچہ ہمدان کا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ ہمدان اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ یہ ہم دونوں کا ہی ہے، ہم دونوں کی محبت کی نشانی۔ اس کی پیشانی پہ پیشانی ٹکاتے ہوئے شدت سے رونے لگی تھی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں نا؟ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے نا؟ ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، میں کبھی باہر نہیں جاؤں گی، میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی، میں ہمیشہ آپ کی آغوش میں چھپ کے رہوں گی۔ وہ ہمدان کے سینے سے لگی، معصوم بچوں کی طرح بولی، بچپن سے لے کے آپ نے جس طرح میری حفاظت کی تھی آپ نے ہمیشہ ایسے ہی کریں گے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنائیت سے بول رہی تھی، اور ہمدان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پہلے اس بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا۔ اس وقت وہ مکمل ہو گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا زخم بھر گیا تھا، لیکن ہمدان کی محبت نے اسے احساس کروا دیا تھا کہ ہر مرد مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید ہمدان اسے اکیلا چھوڑ دے گا، مگر ہمدان نے اپنی محبت سے اسے یہ احساس کروایا تھا کہ وہ اکیلا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ قدم بہ قدم مشکل راہوں میں بھی اس کے ساتھ چلے گا۔